بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستی۔ امید ہے ہمارے تمامی دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی لارب کتاب کلام مجید فرقان حمید بے شک وہ کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک زندگی کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ضرورت صرف غور اور فکر کرنے کی ہے۔ مسئلہ چاہے کتنا ہی پیچیدہ، کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، کلام مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کا حل ہر دور میں موجود رہا ہے۔ ایک انگریز غیر مسلم ڈاکٹر کے قبول اسلام کی حیرت انگیز کہانی جو کلام مجید فرقان حمید کے ذریعے ہوئی، سنتے ہیں۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو کہ ایک امریکی ڈاکٹر کی قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی گئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک کی لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روایات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت پر غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی پہ جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہمیں ان دونوں عورتوں کے دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے، اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں
جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز بھی زیادہ مقدار میں تھے۔ لڑکی کی ماں کے مقابلے میں حیاتین بھی دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں نامور ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اور کلام مجید فرقان حمید کے اس اعجاز کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! بے شک کلام مجید فرقان حمید میں آج بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے درس ہدایت اور درس عبرت موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں کلام مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنا نصیب فرمائے، آمین۔